السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بڑی ہی کمال کی ویڈیو لے کر آئے ہیں اور یہ بڑی ہی اہم ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر بڑی اس چیز کی ہپڑا تپڑی مچی ہوئی ہے۔ وہ یہ بات لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ شو کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاکر نہیں کہتا ہے کہ جہاں بھی کافر مل جائے اس کو کھڑکا دو، یعنی قتل کر دو، یعنی کہ حتیٰ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قرآن کہتا ہے جہاں پہ ہندو ملے تو اس کو مار دو۔ حالانکہ ناظرین ایسی بات نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیسی سوچ رکھتے ہیں اسلام کے بارے میں۔ تو آئیے ناظرین پہلے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنیں گے، پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی قرآن پاک کی صورت بھی پڑھیں گے اسی والا سے، اور نبی پاک کا فرمان بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ باری مولوی کسی کی حیثیت ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ بول دے۔ کرسچینٹی میں آرک بشپ کارڈینل فادر کسی کی حیثیت ہے، کوئی بول دے۔ جو لوگ بیٹھے ہمارے وروਧ میں حیثیت شبد کا پریوگ کر رہا ہوں، اگر حیثیت ہے تو بول کے دکھائیں، مگر یہاں پر کوئی بھی بولے گا، کچھ بھی بولے گا، بغیر پڑھے لکھے بولے گا، جانکاری کے بغیر بولے گا۔ میں سنوا رہا ہوں آپ۔ ایک سی حیثیت ہو تو بولیے، ایک ایک کر کے بہت صاف کہہ رہے ہیں، وہ بہت صاف کہہ رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں۔ ان کے لوگوں کے دوارا سنجھا پراپت شانتی کا مسیحا ذاکر نائک قرآن کی ایک آیت کو ادھرت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے wherever you find کافر، اسکوپ نہیں چھوڑا انٹرپریٹیشن کا، ان اے بریکٹ ہندوز kill them۔ بولیے، اچھا ٹھیک ہے، بولیے اوقات ہے لیکن یہ صحیح ہے۔ میں یہ حقیقت جانیے ذرا اس کا کہ ایسا مانا جاتا ہے کیا اسلام میں کہ جو اسلام کو نہ مانے یا جو کافر ہے اسے مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اس کے فیملی کو لوٹ لیا جائے؟ کیا یہ کس حد تک سچ ہے، اور کیا اس کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی ہے اور لگتا ہے کہ غلط ہے کہ اسلام میں کافر کو مار دینا چاہیے، کاٹ دینا چاہیے۔ آپ کو کوئی بھی مسلمان نے مارا یا کاٹا ہے نا؟ آپ ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے، الحمدللہ۔ آپ کو کس نے مارا کاٹا؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کہیں ہے لکھا ہوا یا نہیں؟ ویری گڈ۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے، مثال کے طور پہ ارون شوری کا نام سنیں؟ ارون شوری جو منسٹر تھا چند سال پہلے، بہت کتاب لکھتا ہے اسلام کے خلاف، بہت مشہور ہے اسلام کے خلاف۔ لوگ کیا کرتے، قرآن مجید کی آیت اٹھاتے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ، پس منظر کے خلاف لکھتے، اور ایک آیت جو بہت اسلام کے گٹے اچھالتے، وہ سورہ توبہ کی آیت سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور لکھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے انٹو بریکٹس ہندو، آپ ان کا قتل کرو۔ آپ اگر قرآن مجید کھولیں گے، ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے قتل کرو، لکھا ہے، لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، پس منظر کے خلاف ہے۔ پس منظر جاننے کے لیے آپ کو آیت نمبر پہلے سے پڑھنا پڑے گا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھیں گے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور مشرک مکہ کے ان کے بیچ میں ایک پیس ٹریٹی تھی، ایک صلح تھی۔ یہ پیس ٹریٹی، یہ صلح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا مکہ کے۔ جب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 پہ آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں 4 مہینے کا وقت دیتے ہیں، 4 مہینے کی مہلت، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ۔ آپ نے صلح کی تھی، آپ نے صلح کو توڑی، 4 مہینے کا وقفہ، سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں، جنگ کے میدان میں جب بھی آپ کافر کو پائیں گے، مطلب دشمن جب آئیں گے جنگ کے میدان میں تو آپ لڑو، ڈرو مت۔ ابھی کوئی بھی آرمی جنرل آج کی تاریخ میں، سپاہ سالار، وہ تھوڑی کہے گا دشمن ہے تو بھاگ جاؤ، وہ کہیں گا ڈرو مت، لڑو، مارو۔ تو یہ جنگ کے میدان کی آیت ہے کہ آپ جب دیکھیں گے تو ڈرو مت، مارو۔ جنگ کے میدان میں جب کافر تمہیں حملہ کرنے آ رہے، مارو۔ اور ارون شوری آیت نمبر 5 سے اڑی مارتے آیت نمبر 7 میں، اس نے کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز اسلام کے خلاف، آیت نمبر 5 سے جب مارتے آیت نمبر 7 پہ، 5 کے بعد کیا آتا ہے؟ 6 کو کھا جاتے۔ کیوں؟ 6 میں اس کا جواب ہے، اس کے بیماری کا جواب ہے۔ آیت نمبر 6 میں سورہ توبہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے اسے چھوڑ مت دو، اسے ایسی امن کے جگہ پر محفوظ پہنچاؤ،
क्या कहता है अल्लाह ताला, अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, अमन चाहता है, उसे छोड़ मत दो, उसे संभाल के हिफाजत के साथ महफूज जगह पे जाके छोड़ो। एस्कॉर्ट हिम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। आज का सिपा सलार सबसे दयालु क्या बोलेगा दुश्मन को जान दो। यहाँ अल्लाह ताला कहते सिर्फ छोड़ो मत, ऐसी जगह पे लेके जाओ हिफाजत के साथ जहां वो महफूज है। समझ रहा? तो ये कुरान के आयत है। तो इन लोग पसे मंदर के खिलाफ कोट करते, और जहां भी जिहाद के आयत है, जंग के मैदान में जब आप मिलते हैं गैर मुस्लिम से, वो आपको कत्ल करने आ रहे, कत्ल करो। उसके बाद फौरन आप पढ़ेंगे सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 के बाद 61 में लिखा है अमन बेहतर है। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते, कितने? हजारों, कुरान से कई ज्यादा। तो महाभारत जानते हैं आप ना? जब मैं हिंदू से पूछता हूँ महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने श्लोक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता है के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। सुनिए मेरी बात, धर्म युद्ध है बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है? बातिल के खिलाफ है। वो बातिल को झगड़ने का लिखेला महाभारत में। तो मैं कहता हूँ कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो? जो धर्म के खिलाफ है। आप समझिए ना, धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा। तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। भगवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45, उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद चंद श्लोक बाद भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते? ए अर्जुन, तू बुज़दिल कब से हो गया? ये गलत ख्यालात तेरे दिल में आए कैसे? तू नपुंसक कैसा हो गया? इंपॉर्टेंट। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण अर्जुन से। बुज़दिल कब से हो गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते हैं, एतराज करते हैं, इस्लाम के दुश्मन क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में किताब जिहाद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उससे दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर लोग बोलते कैसा मजहब है, लड़ने पे कत्ल करने पे जन्नत जाएगा, गलत मजहब है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 37 श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ए अर्जुन उठ के लड़, अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उससे दुनिया की दौलत मिलेगी। हूबहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करते हैं कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा। अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। अब समझ रहे? तो ये मिस्टेक नहीं निकाल रहा। मैंने कब का आप निकाल रहे भाई? मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये गलतफहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो। ये कहाँ नहीं लिखा है? ये लिखा है जंग के मैदान में। तो आपने जो सवाल किया था कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है काफिर को काफिर मारो, तो इतने मुसलमान आपको छोड़ते थे क्या? छोड़ते थोड़ी थे। ये गलतफहमी है, आप समझ रहे ना? तो ये गलतफहमी है कि जहाँ भी काफिर मिले कत्ल करो। ये जंग के मैदान में जब आपको लड़ने के लिए आ रहे, आपको मारने के आ रहे, तो आप उनको मारो। ये है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। तो आइए नाज़रीन, हम भी इसी वाला से गुफ्तगू करते हैं। तो नाज़रीन, ये एक वाद इस्लाम है, ये हर इंसान के हकूक़ रखता है।
یہودی کے بھی، حالانکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، یہود کے بھی حقوق رکھتا ہے، کافر کے بھی حقوق بتاتا ہے، عیسائی کے بھی حقوق بتاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین ہم صحیح البخاری کی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے اور غالباً 1312 نمبر حدیث ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی حضرت سہل اور حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں مقام قاسیہ کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاسیہ کی جگہ ہے، وہاں پہ تشریف فرما ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کے پاس ایک جنازہ گزرا ہے۔ دیکھیے اسلام ہر انسان کو حقوق دیتا ہے۔ یہ ان کی غلط سوچ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور یہ ذکر نہیں کہتا ہے کہ کافر جہاں بھی مل جائے اس کو قتل کر دو۔ یہ بہت ان کی غلط سوچ ہے۔ تو آئیے ناظرین ہم حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ دونوں صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، قریب سے ایک میت گزری، جنازہ گزرا ہے، تو دونوں صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ کو نہیں پتہ یہ تو جنازہ یہودی کا جا رہا ہے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے ہم کون سے ایسے کھڑے ہو گئے ہیں، ہمارے پاس بھی دلیل موجود ہے۔ تو وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ دونوں صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے نبی یہ تو کافر کا جنازہ ہے، یہ تو ہندو کا جنازہ ہے، کافر کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس نفسا، آیا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان ہے، انسان ہے تو اس لیے میں کھڑا ہوں۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام ہی انسانیت کے حقوق بتلاتا ہے، اور بلکہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اسلام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو بھرپور یعنی کہ اعتماد ہو، آپ کوئی غیر یعنی کافر سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب مکہ کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان سنایا ہے تو لوگ نہ سمجھے تو طائف کی طرف چلے گئے، تو وہاں سے جب واپس آنے لگے تو مکے والے کہنے لگے آپ ادھر آ نہیں سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی ہے، ہیلپ مانگی ہے۔ زبیر بن مطعم غالباً بندہ ہے کوئی، ابھی یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو ان سے کہا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے کسی طریقے سے مکے کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو اب وہ بندہ کیا کہنے لگا ہے؟ وہ کہنے لگا ہے اپنے بیٹوں سے کہ جاؤ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، بری آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کی آنکھ نکال لو۔ اب وہ اپنے بیٹوں کو بھیج رہا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کے آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع میں کیا فرمایا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی بنائے ہیں، کافروں کے قیدی بنائے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اگر وہ بندہ جس نے میری ہیلپ کی تھی آج اگر وہ آ کے کہہ دے ان کے بارے میں ان کو چھوڑ دو، ان سے فدیہ نہ لیں، تو ان برے لوگوں کو میں اس بندے کے کہنے پہ ایسے ہی آزاد کر دیتا، ایسے ہی چھوڑ دیتا۔ جبکہ اسلام تو انسانیت کے حقوق بتاتا ہے، اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے جو لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں ایسی خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک امت مسلمان کو یکتا فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔